اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کمیونیکیشن سکلز کا چیپٹر نمبر 3 ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اور آج ہم اس کی ایکسرسائز شروع کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہے شارٹ کوسچنز اینڈ آنسرز۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس میں پہلا جو شارٹ کوسچن ہے وہ ہے کہ what are the kinds of communication؟ سمپل سا شارٹ کوسچن ہے کہ کمیونیکیشن کی کتنی اقسام ہیں۔ تو اس کا جواب اس طرح ہوگا کہ there are two main kinds of communication. Number 1 verbal communication and number 2 non-verbal communication۔ یہ آسان سا اس کا جواب ہے، اس کی مزید تفصیل نہیں دینی، جو پوچھا گیا ہے وہی آپ نے بتانا ہے۔ دوسرا شارٹ کوسچن ہے کہ واٹ از وربل کمیونیکیشن؟ وربل کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے؟ تو اس کا جو آنسر ہے وہ یہ ہے کہ اٹ از دا کائنڈ آف کمیونیکیشن ان وچ میسج از کنویڈ تھرو ورڈس، یعنی یہ کمیونیکیشن کی وہ قسم ہے جس میں پیغام الفاظ کے ذریعے کنوے کیا جاتا ہے۔ اٹ ہیز ٹو کائنڈس، اس کی دو اقسام ہیں۔ نمبر 1 اورل کمیونیکیشن اور نمبر 2 ریٹن کمیونیکیشن، یعنی اورل کمیونیکیشن اور ریٹن کمیونیکیشن۔ اورل کمیونیکیشن وہ کمیونیکیشن ہے جو ہم بول کر اپنے منہ کے ذریعے الفاظ ادا کر کے ہم اپنا میسج کنوے کرتے ہیں، اور ریٹن کمیونیکیشن وہ ہے کہ الفاظ کو لکھ کر میسج جو ہے وہ سینڈ کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس کا آنسر تھا۔ تیسرے نمبر پہ جو کویسچن ہے وہ ہے کہ واٹ از اورل کمیونیکیشن؟ اورل کمیونیکیشن کی کیا تعریف ہے؟ اورل کمیونیکیشن کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ a kind of verbal communication in which spoken words are used to convey message is called oral communication۔ یعنی یہ وربل کمیونیکیشن کی وہ قسم ہے جس میں ہم بولے ہوئے الفاظ استعمال کرتے ہیں پیغام کنوے کرنے کے لیے، تو اس چیز کو ہم اورل کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے کہ واٹ آر دا سورسز آف اورل کمیونیکیشن؟ یعنی اورل کمیونیکیشن کے سورسز، اس کے ذرائع کیا کیا ہیں یا اس کی کیا کیا صورتیں ہیں؟ تو اس میں دو ذرائع جو ہے وہ آتے ہیں۔ اس میں نمبر 1 جو ہے وہ ہے فیس ٹو فیس کنورسیشن، یعنی جو ہم باہمی گفتگو کرتے ہیں آمنے سامنے بیٹھ کے، اس کو ہم کہیں گے کہ فیس ٹو فیس کنورسیشن ہے۔ اور اورل کمیونیکیشن میں دوسری جو قسم ہے یا دوسرا جو سورس ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی ڈیوائس کا سہارا لیتے ہیں اپنا پیغام دوسرے لوگوں کو کنوے کرنے کے لیے، اسپوکن میسج جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو کنوے کرنے کے لیے۔ تو وہ ڈیوائس جو ہے وہ ٹیلی فون بھی ہو سکتی ہے، موبائل بھی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ ویڈیو کانفرنسنگ بھی ہو سکتی ہے، ریڈیو بھی ہو سکتا ہے، ٹیلی ویژن بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح دیگر آلات جو ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی ایسا مطلب کوئی میڈیا، ایسا چینل جس کے ذریعے ہم اپنا پیغام جو ہے وہ دور بیٹھے ہوئے لوگوں کو بول کر پہنچاتے ہیں۔ تو اس کی 2 مین کائنڈس ہیں، نمبر 1 فیس ٹو فیس کنورسیشن اور نمبر 2 ٹیلی فون اور موبائل۔ یعنی آپ کو زیادہ ڈیٹیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ آپ ٹیلی فون اور موبائل فون یا سیل فون جو ہے وہ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو کویسچن ہے وہ ہے کہ واٹ از ریٹن کمیونیکیشن؟ سوری، اس میں جو ایک اور جو کویسچن آئے گا وہ ہے کہ واٹ آر دا ایڈوانٹیجز آف اورل کمیونیکیشن؟ واٹ آر دا ایڈوانٹیجز؟ ایڈوانٹیج کہتے ہیں فوائد کو، یہاں پہ بینیفٹس بھی آ سکتا ہے لفظ، یہاں پہ میرٹس بھی آ سکتا ہے۔ تو اس کے جو اورل کمیونیکیشن کے فوائد کون کون سے ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس میں آپ نے جو ڈیٹیل میں ہم نے پڑھا ہے اس کا جو لانگ کویسچن، اس میں جو ہنٹس ہیں، مین جو ہیڈ لائنز، ہیڈنگز ہیں، وہ آپ یہاں پہ جسٹ دے دیں گے، اس کی زیادہ تفصیل جو ہے وہ نہیں لکھی گی۔ تو اس کو آپ میں نے اس کو مطلب ہیڈنگس تو نہیں لکھی، لیکن میں نے اس کو جسٹ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سے فگروں میں اس چیز کو لکھ دیا ہے۔ اس میں جو پہلے نمبر پہ چیز ہے، اٹ از ایزی
ایز کمپیئر ٹو ریٹن کمیونیکیشن، یعنی یہ ریٹن کمیونیکیشن کے مقابلے میں نسبتاً آسان ہے. یعنی بولنا جو ہے وہ ظاہری بات ہے آسان ہے، بولنا جو ہے وہ تو انسان تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے بچہ تبھی سیکھ جاتا ہے، لیکن لکھنے کا جو تعلق ہے وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے. اگر انسان پڑھے گا لکھے گا، یعنی تھوڑا سا ایجوکیٹ ہوگا، تب وہ اس قابل ہوگا کہ وہ اپنا پیغام جو ہے وہ لکھ کر دوسرے لوگوں کو پہنچائے. ورنہ آپ جانتے ہیں بہت سارے ان پڑھ لوگ جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ لکھ کر اپنا میسج جو ہے وہ دوسروں کو ڈلیور کر سکیں. تو لکھنا جو ہے وہ بہرحال محنت طلب اور تھوڑا سا مشکل کام ہے بولنے کی نسبت. چنانچہ اس میں پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ اٹ از ایزی ایز کمپیئر ٹو ریٹن کمیونیکیشن. دوسرے نمبر پہ اس کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اٹ از فلیکسیبل. فلیکسیبلٹی اس میں اس طرح سے ہے کہ ہم موقع کی مناسبت سے جیسی قسم کی صورتحال ہوگی، جس نوعیت کا ماحول جو ہے وہ ہمارے سامنے ہوگا، اس کے مطابق ہم اپنا جو میسج ہے اس کو مولڈ کر سکتے ہیں، موڈیفائی کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ فلیکسیبلٹی ہے اس میں. اس کے جو برعکس ہے جو ریٹن کمیونیکیشن وہ انفلیکسیبل ہوتی ہے، وہ ریجڈ ہوتی ہے، وہ اس میں جو مطلب لچک ہے وہ نہیں ہوتی. جو چیز آپ ایک دفعہ لکھ دیتے ہیں وہ پھر اسی طرح محفوظ ہو جاتی ہے. وہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس میں سرکمسٹانسز کیا ہیں، ماحول کیا ہے، موڈ کیا ہے آڈینس کا. چنانچہ ریٹن میسج جو ہے وہ فلیکسیبل نہیں ہوتا. اس کے برعکس جو اورل میسج ہے وہ خاصا زیادہ فلیکسیبل ہوتا ہے، اس میں لچک ہوتا ہے. تیسرے نمبر پہ جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اٹ از چیپ. مطلب یہ ہے کہ جو بولنا ہے اس پہ ہمارا کوئی خرچہ نہیں آتا، کسی قسم کی کوئی لوازمات چیزیں مٹیریل جو ہے وہ درکار نہیں ہوتی. ہم جسٹ جو ہے وہ اپنے زبان سے الفاظ ادا کرتے ہیں اور دوسرا شخص ان الفاظ کو سن لیتا ہے. تو اس میں کسی قسم کا خرچہ جو ہے وہ انوالو نہیں ہوتا، اس وجہ سے یہ سستا ہے. تو چوتھے نمبر پہ جو پوائنٹ ہے اٹ برنگس کوئک رسپانس، یعنی اس کا جو فیڈ بیک ہے یا رسپانس ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے. جیسے ہی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا جو ریسیور ہے وہ فوراً ہی اس کا فیڈ بیک ہمیں پرووائڈ کر دیتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہے یہ ہے کہ فیشل امپریشنز کین بی یوزڈ، یعنی اس میں ہم معاون کے طور پہ، معاونات کے طور پہ جو چیزیں استعمال کر سکتے ہیں وہ ہمارے چہرے کے تاثرات ہیں. یعنی اپنی بات کو پراثر بنانے کے لیے، اپنی بات کو زیادہ مطلب امپریسو بنانے کے لیے ہم اپنے چہرے کے مختلف تاثرات استعمال کرتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ ریٹن کمیونیکیشن میں چونکہ نہیں ہوتی، اس وجہ سے یہ فائدہ جو ہے وہ صرف مخصوص ہے اورل کمیونیکیشن. اور آخری نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہے باڈی لینگویج ہیلپس دا اسپیکر اینڈ دا ریسیور. جو باڈی لینگویج ہے یعنی مختلف جو حرکات و سکنات ہیں انسان کی، جو جیسچرز ہیں، جو پوسچرز ہیں، اس کے علاوہ جو موومنٹس آف ادر باڈی آرگنز ہیں، ان کو ہم استعمال کرتے ہیں اپنے پیغام کو ڈلیور کرنے کے لیے بھی اور اپنے پیغام کو زیادہ افیکٹو بنانے کے لیے بھی. تو یہ چیز جو ہے یہ اس میں اورل کمیونیکیشن میں ہی صرف استعمال ہوتی ہے، ریٹن کمیونیکیشن میں اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد جو اس کا جو شارٹ کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ واٹ آر دا ڈس ایڈوانٹیجز آف اورل کمیونیکیشن. اورل کمیونیکیشن کے جو نقصانات ہیں یا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں یا ڈی میرٹس ہیں وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں. تو اس میں جو ہم نے پڑھے ہیں وہ ہم نے اس کو بھی اسی طرح اپنے ہیڈنگز کی شکل میں لکھنا ہے. میں نے ان کو چھوٹے چھوٹے سے فقرے جو ہے وہ آدھی آدھی لائنوں کے بنا دیے ہیں. اگر آپ یہ پسند کریں تو یہ یاد کر لیں، ورنہ جو آپ نے لانگ کوسچن میں اس کی ہیڈنگز پڑھی ہیں جسٹ آپ ہیڈنگز بھی لکھ دیں گے تو آپ کو نمبر اس کے مل جائیں گے. تو پہلا اس کا جو نقصان ہے یا ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ اٹ ہیز نو پرماننٹ ریکارڈ. اس کا ریکارڈ جو ہے وہ پرماننٹ نہیں ہوتا، مستقل نہیں ہوتا. اس کو فیوچر یوز کے لیے محفوظ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا یا کیا جاتا. تو میں نے یہ بات کی تھی کہ اگرچہ آج کل ایسی ڈیوائسز آ گئی ہیں کہ جس میں انسانی جو آواز ہے اس کو آپ پریزرو کر لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ جو اورل کمیونیکیشن ہوتی ہے اس میں اتنا زیادہ مطلب نہ ٹائم ہوتا ہے، نہ اتنی زیادہ آپ کے پاس اسپیس ہوتی ہے، اور نہ ہی کوئی شخص جو ہے وہ اتنی زیادہ اجازت دیتا ہے کہ اس کی تمام تر گفتگو
آپ باقاعدہ طور پہ ریکارڈ کر سکیں. تو ریٹن کمیونیکیشن میں کیا ہوتا ہے, اس میں یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ جو چیز ایک دفعہ لکھ دی ہے, یعنی ایک لفظ بھی اگر آپ نے لکھ دیا ہے تو اس کو آپ فار ایور جو ہے وہ محفوظ کر سکتے ہیں. اس کی مثال میں دوں گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسٹیمپ تھی, جو آپ کی مہر مبارک تھی, آپ نے اکثر جو ہے وہ مختلف جھنڈوں پہ, مختلف جگہوں پہ اس کی تصویر دیکھی ہوگی کہ اوپر اللہ لکھا ہے, نیچے محمد لکھا ہے, نیچے رسول لکھا ہے, اور اوپر جو ہے سب سے نیچے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد لکھا ہوا ہے. یعنی یہ 3 لفظ ہیں, لیکن یہ 1450 سال ہو گئے ہیں, آج بھی اسی طرح پریزرو ہیں, محفوظ ہیں. ان کو ہم مختلف جگہوں پہ ہم استعمال بھی کرتے ہیں, دیکھتے بھی ہیں. تو یہ چھوٹے سے الفاظ ہیں, لیکن چونکہ یہ لکھے گئے تھے اس وجہ سے یہ فار ایور محفوظ ہو گیا, پرماننٹلی ان کو محفوظ کر دیا گیا. لیکن اس کے برعکس جو ہیں وہ بولے گئے الفاظ, ظاہری بات ہے کہ وہ محفوظ نہیں رہ سکتے. تو دوسرا اس کا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ اٹ از ناٹ ریلائبل ان کنویئنگ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا اینڈ لینتھی فیگرز. یعنی یہ لمیٹیشن ہوتی ہے ہر شخص کی یادداشت کی بھی, اس کے بولنے کی بھی, اور اسی طرح جو ریسیور ہے اس کے سننے کے بھی اور سمجھنے کی بھی ظاہری بات ہے کہ لمیٹیشن ہوتی ہے, اس کی حد ہوتی ہے. تو ہم چھوٹے چھوٹے جو پیغامات ہیں وہ تو بڑی آسانی کے ساتھ اورل کمیونیکیشن کے ذریعے دے سکتے ہیں, لیکن جہاں پہ اعداد و شمار انوالو ہو یا بہت لمبا چوڑا حساب کتاب وہاں پہ انوالو ہو, تو وہ ظاہری بات ہے کہ بول کر آپ دوسرے لوگوں کو کنوے نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو الٹیمیٹلی ریٹن کمیونیکیشن کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو اس کا یہ دوسرا ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ یہ قابل بھروسہ نہیں ہے اعداد و شمار والے اور لمبے جو مطلب فگرز والے جو میسیجز ہیں ان کو ڈیزائن کرنے کے لیے. تو تیسرا اس میں جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ دا میسج کین بی ڈسٹارٹیڈ, یعنی میسج پیغام جو ہے اس کو ڈسٹارٹ کیا جا سکتا ہے, اس کا حلیہ بگاڑا جا سکتا ہے. یعنی بولنے میں تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے, سننے میں تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے. تو اس طرح کا جب صورتحال ہوتی ہے تو آپ کا جو میسج ہے وہ ڈسٹارٹ ہو جاتا ہے, اس کا مطلب مفہوم جو ہے وہ بدل جاتا ہے. تو یہ اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے اس اورل کمیونیکیشن کا. تو اس کا جو چوتھا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ اٹ الاؤز لمیٹڈ ٹائم ٹو تھنک, پلان اینڈ ڈیکوڈ. یعنی یہ ریسیور سے ریلیٹڈ چیز ہے کہ ریسیور کے پاس جو سنا ہوا پیغام ہے اس کو سمجھنے کے لیے, اس کو پلان کرنے کے لیے اور اس کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے. اس کے بعد جو ریٹن میسج ہوتا ہے اس میں ریسیور کے پاس خاصا وقت ہوتا ہے کہ وہ اس پیغام پہ غور کر سکتا ہے, اس کو سوچ سمجھ کے, اس کو مطلب سوچ سمجھ کے اس کا رسپانس جو ہے وہ دے سکتا ہے. تو اس کے پاس خاصا ٹائم ہوتا ہے, جبکہ اورل کمیونیکیشن میں چونکہ اس کو کوئکلی فیڈ بیک پرووائڈ کرنا ہوتا ہے, اس وجہ سے اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا. تو یہ بیٹا اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہے اورل کمیونیکیشن کے. اس کے بعد جو نیکسٹ کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ واٹ از ریٹن کمیونیکیشن. ریٹن کمیونیکیشن کسے کہتے ہیں؟ تو اس کی بھی سمپل سی ڈیفینیشن ہے, اٹ از اے کائنڈ آف وربل کمیونیکیشن ان وچ میسج از کنویڈ تھرو ریٹن ورڈ. یعنی یہ وربل کمیونیکیشن کی ایک قسم ہے جس میں پیغام جو ہے وہ لکھے ہوئے الفاظ کی شکل میں بھیجا جاتا ہے. تو یہ اس کا مختصر سا جواب ہے. اس کے بعد جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ واٹ آر دا سورسز آف ریٹن کمیونیکیشن. ریٹن کمیونیکیشن کے ذرائع جو ہیں وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں, اس کے چینلز مختلف کون کون سے ہو سکتے ہیں. تو اس میں جو آپ سمپل جو ہے وہ اس کا جواب لکھیں گے کہ لیٹرز ہیں, اپلیکیشن ہیں, میمورینڈمز یعنی جس کو میمو کہتے ہیں مختصراً وہ ہیں, ای میل ہے, بکس ہیں, نیوز پیپرز ہیں, پمفلیٹس ہیں, بروشرز ہیں, اور اسی طرح کی دیگر چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں اس کے سورسز میں ریٹن کمیونیکیشن. تو یہ بھی آپ نے جسٹ جو ہے وہ ہیڈنگ ہی لکھنی ہے, اس میں مزید ڈیٹیل جو ہے وہ دینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ واٹ آر دا ایڈوانٹیجز آف ریٹن کمیونیکیشن, اس کے فوائد کیا ہیں. تو اس میں ابھی اب میں نے جب اورل کمیونیکیشن کے ایڈوانٹیج آپ کو بتائے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس کو کمپیئر بھی کیا ہے ریٹن کمیونیکیشن کے ساتھ. تو
اس میں اس طرح آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. نمبر 1 جو ہے اٹ ہیز پرماننٹ ریکارڈ، یعنی اس کا ریکارڈ جو ہے وہ مستقل ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ ہے اٹ از مور ریلائبل ان لینتھی فگرز اینڈ کنٹین اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا، کہ یہ زیادہ قابل بھروسہ ہوتا ہے جب لمبے اعداد و شمار دینے ہوں، تب اس قسم کے میسج کے لیے یہ زیادہ قابل بھروسہ ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ جو ریسیور ہے آپ کا وہ بڑی ہی آسانی کے ساتھ آپ کا پیغام سمجھ لیتا ہے. نمبر 3 جو ہے وہ یہ ہے کہ اٹ از ویل پلانڈ. اس کو مطلب یہ خوب منصوبہ بندی کر کے آپ ریٹن میسج جو ہے وہ لکھتے ہیں. یعنی بولتے وقت بعض اوقات جو ہے وہ انسان سوچتا نہیں ہے، فوراً جو ہے وہ بول دیتا ہے، لیکن جب لکھنا ہوتا ہے تب وہ انسان پہلے اپنے ذہن میں پورا اس کا ایک فریم ورک یا اس کا آپ یہ کہہ لیں کہ یہ خاکہ سا تیار کرتا ہے جو اس نے لکھنا ہوتا ہے، اس پہ غور کرتا ہے، پھر الفاظ کا چناؤ کرتا ہے، اور پھر کہیں جا کے وہ اس چیز کو اپنی ضابطۂ تحریر میں لاتا ہے، ریٹن فارم میں لے کے آتا ہے. تو اس وجہ سے یہ جو ہے وہ ویل پلانڈ ہوتی ہے. اس میں 90 الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں، اور اس میں خاصی منصوبہ بندی جو ہے وہ کی ہوتی ہے سینڈر نے. چوتھا اس کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ اٹ از فارمل. یہ فارمل ہے، یعنی یہ رسمی چیز ہے، یہ غیر رسمی نہیں ہے. جو ریٹن اورل کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ انفارمل ہوتی ہے، اور اس میں فوکس کس پہ کیا جاتا ہے؟ انٹر پرسنل ریلیشنز پہ اس پہ فوکس کیا جاتا ہے، جبکہ اس میں خاصی زیادہ فارمیلٹی انوالو ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے اپلیکیشن لکھنی ہے، اس کی ایک خاص فارمیٹ ہے، آپ نے چاہے اس میں جو کچھ بھی لکھنا ہو آپ کو اسی فارمیٹ کے اندر ہی وہ چیز جو ہے وہ لکھنی ہوتی ہے. اسی طرح آپ نے ایک مطلب اپنی لیٹر لکھنا ہے، آپ نے میمورینڈم لکھنا ہے، آپ نے منٹس آف میٹنگ لکھنی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کی ایک خاص فارمیٹ ہوتی ہے، اسی کو ہی آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو چیز ہے یعنی ریٹن کمیونیکیشن جو ہے یہ فارمل ہوتی ہے، انفارمل نہیں ہوتی. اس کے بعد اگلا اس کا ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ اٹ کین بی اوور ویوڈ بیفور ڈیلیوری. یعنی آپ کے پاس یعنی سینڈر کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ اس کو کنوے کرنے سے پہلے جو ہے وہ اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے پڑھ سکتا ہے. دوبارہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جتنے ایررز ہوتی ہیں، جتنی مسٹیکس ہوتی ہیں، ان کو وہ اومٹ کر سکتا ہے، ان کو وہ مطلب ختم کر سکتا ہے. تو یہ اس کا بڑا فائدہ ہے. اس میں الفاظ کا انتخاب جو ہے اس سے اگر کہیں پہ درست نہیں ہوا، کہیں پہ پنکچویشن مارکس جو ہیں وہ درست نہیں ڈلے، تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ ان کو درست کر سکتا ہے. لیکن جو اورل کمیونیکیشن ہے اس میں ظاہری بات ہے یہ فیسلٹی نہیں ہوتی. اور اس کا اگلا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ اٹ الاؤز انف ٹائم ٹو ڈیزائن، آرگنائز اینڈ ڈیکوڈ. یعنی اس میں جو مطلب ریسیور ہوتا ہے اس کے پاس خاصا وقت ہوتا ہے مطلب اس چیز کو سمجھنے کے لیے، اس کو ڈیکوڈ کرنے کے لیے. اسی طرح جو سینڈر ہے اس کے پاس بھی خاصا وقت ہوتا ہے اس کو پلان کرنے کے لیے، اس کی ڈیزائننگ کرنے کے لیے، جو اس کا دوسرے ڈیٹا اس میں لکھنا ہے اس کو ترتیب دینے کے لیے، یعنی آرگنائز کرنے کے لیے. تو یہ جو اس کا بڑا ایڈوانٹیج ہے ریٹن کمیونیکیشن کا. تو اس میں جو نیکسٹ جو چیز آئے گی وہ آئے گی کہ واٹ آر دا ڈس ایڈوانٹیجز آف ریٹن کمیونیکیشن. نیکسٹ کوسچن. تو اس میں جو پہلا ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ اٹ برنگس لیٹ رسپانس، کہ اس کا جو رسپانس یا فیڈ بیک جو ہوتا ہے وہ خاصا ڈیلیڈ ہوتا ہے، خاصا لیٹ ہوتا ہے. تو اس میں جو دوسرا ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے؟ نو باڈی لینگویج از یوز. یعنی اس میں جو آپ فیشل امپریشنز وہ بھی نہیں استعمال کر سکتے، اور اس میں باڈی لینگویج جو ہے وہ بھی استعمال نہیں کی جا سکتی. اس کا جو مطلب مداوع ہم کس طرح کرتے ہیں؟ مداوع ہم مختلف پنکچویشن مارکس جو ہیں وہ لگا کے کرتے ہیں. اٹ از کمپلیکس. یعنی ڈس ایڈوانٹیج اس کا یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی پیچیدہ ہوتی ہے، یعنی چونکہ انفارمل ہوتی ہے ان نیچر، اس وجہ سے اس کے اندر کمپلیکسٹی ہوتی ہے. پھر اس میں چونکہ ہم اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا اور لینتھی فگرز، فیکٹس اینڈ فگر جو ہیں وہ لکھتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ تھوڑی سی پیچیدہ ہوتی ہے، اتنی آسان نہیں ہوتی. اگلا جو اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ اٹ ریکوائرز ٹائم، کہ اس میں وقت آپ کو لگتا ہے.
یعنی بولنے میں تو یہ ہے کہ آپ ادھر آپ نے جناب ایک چیز سوچی، فوراً ہی اپنی زبان سے ادا کر دی، فوراً ہی دوسرے بندے تک پہنچ گئی، اس میں وقت جو ہے اس کی بڑی بچت ہوتی ہے. لیکن جو ریٹن کمیونیکیشن ہے اس میں کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ اس میں آپ کو وقت چاہیے ہوتا ہے. یعنی سب سے پہلے آپ ایک چیز سوچیں گے، پھر اس کو آرگنائز کریں گے اپنے ذہن میں، پھر الفاظ کا انتخاب کریں گے، پھر آپ کاپی پینسل تلاش کریں گے، یعنی کوئی ایسا میڈیم تلاش کریں گے جہاں پہ آپ نے اپنا میسج جو ہے وہ لکھنا ہے. اگر کمپیوٹر میں ٹائپ کرنا ہے یا موبائل میں ٹائپ کرنا ہے اس پہ بھی آپ کو ٹائم لگے گا. اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ نے اس کو ایک طرح سے سینڈ کرنا ہے. یعنی اگر خط ہے تو اس کو آپ ڈاک کے ذریعے بھیجیں گے، اس میں بھی ٹائم لگے گا. اسی طرح اور جو اس طرح کے میڈیمز ہیں، اگر آپ کتاب کی شکل میں آپ کمیونیکیشن کرنا چاہ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے کتاب کو چھپتے ہوئے خاصا ٹائم لگ جاتا ہے. رسائل کے حوالے سے بھی، یعنی مختلف جرنلز اینڈ میگزینز کے حوالے سے بھی یہی ایشو ہوتا ہے. جو اخبارات ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ ہمیں آج کے اخبار میں آج کی خبر نہیں ملتی بلکہ کل کی خبر ملتی ہے. تو یہ اس میں جو تھوڑا سا مطلب لمیٹیشن ہے اس کی کہ اس میں وقت درکار ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے اس کا نقصان کیا ہے کہ اٹ نیڈ سرٹن مٹیریل. اس میں آپ کو لکھنے کے لیے، آپ کو سینڈ کرنے کے لیے اپنا میسج جو ہے وہ مخصوص قسم کا مٹیریل جو ہے وہ درکار ہوتا ہے. اس وجہ سے اس پہ تھوڑی سی کاسٹ آتی ہے، اس پہ خرچہ آتا ہے. اور اس کا آخری جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ کہ وہ کیا ہے کہ اٹ از انفلیکسیبل، کہ جب آپ ایک چیز لکھ کر سینڈ کر دیتے ہیں پھر اس میں موڈیفیکیشن جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی، اس میں فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی. یعنی موڈ کے اعتبار سے، موقع کی مناسبت سے آپ اس میں تبدیلی جو ہے وہ نہیں کر پاتے. تو یہ اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ واٹ از نان وربل کمیونیکیشن. نان وربل کمیونیکیشن کسے کہتے ہیں؟ تو اس میں اس کی تعریف اس طرح ہوگی کہ اٹ از اے کائنڈ آف کمیونیکیشن ان وچ نو ورڈز آر یوزڈ ٹو کنوے میسج. یعنی اس میں الفاظ جو ہے ان کا استعمال نہیں کیا جاتا پیغام دینے کے لیے. ان اٹ میسج از کنویڈ تھرو سمبلز، جیسچرز اینڈ فیشل ایکسپریشن. یعنی اس میں جو پیغام جو ہے وہ مختلف علامات کے ذریعے، مختلف اشاروں کے ذریعے یا چہرے کے تاثرات کے ذریعے کنوے کیا جاتا ہے. تو اس کی ڈیفینیشن اگر آپ یہ پسند کرتے ہیں یہ لکھ لیں. اگر آپ نے جو پچھلے لیکچر میں نے جو اس کی جو ڈیفینیشن لکھوائی تھی نان وربل کمیونیکیشن کی، وہ اگر آپ کو آسان لگتی ہے تو وہ یاد کر لیں. یعنی یہ دو علیحدہ علیحدہ ڈیفینیشن ہیں، ایک میں نے وہاں پہ لکھ دی تھی، ایک یہاں پہ لکھ دی تھی، صرف اس مقصد کے لیے کہ اگر آپ کو کوئی سی بھی آسان لگتی ہے یاد کرنے میں یا کوئی سی بھی ڈیفینیشن آپ کو اچھی لگتی ہے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں. تو یہ ہو گیا نان وربل کمیونیکیشن. اس کے بعد جو نیکسٹ کوشچن ہے وہ کیا ہے کہ واٹ از کائنیسکس. کائنیسکس کسے کہتے ہیں؟ تو اس میں یہ ہے کہ the study of body language is called کائنیسکس. یعنی جو جسم کی، یعنی وہ زبان جو جسم کے حرکات و سکنات کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں، بولتے ہیں، تو اس کی اسٹڈی جو ہے، اس کا مطالعہ جو ہے وہ کائنیسکس کہلاتا ہے. اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ اس میں ہمارے جیسچرز ہیں، ہمارے پوسچرز ہیں. یہ جیسچرز ہمارے مختلف اشارے ہیں، پوسچرز ہمارے مطلب نشست و برخاست، اٹھنے بیٹھنے کا انداز ہے، چلنے کا انداز ہے، اینڈ فیشل ایکسپریشن اور ہمارے چہرے کے تاثرات. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری مل کر اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ کائنیسکس کہلاتی ہے. یہ ٹرم ہے، خاصا اہم یہ کوشچن ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے. نیکسٹ کوشچن ہے واٹ از پیرا لینگویج. پیرا لینگویج کسے کہتے ہیں؟ تو اس کی ڈیفینیشن بھی میں نے آپ کو جو لانگ کوشچن کی صورت میں پرسوں میں نے آپ کو پڑھا دی تھی. اس میں یہ تھا کہ پیرا مینز لائک، یعنی پیرا کا مطلب ہوتا ہے ایک کی طرح. پیرا لینگویج مین لائک لینگویج، یعنی زبان کی طرح کی کوئی چیز جو ہے اس کو ہم پیرا لینگویج کہیں گے. تو اس میں جو آسان سی ڈیفینیشن جو میں نے نیچے لکھ دی ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو یاد ہو جائے گی. چھوٹی سی مختصر سی ڈیفینیشن ہے کہ پیرا لینگویج مینز ایکسٹرا ساؤنڈز ادر دین ورڈز. یعنی اس میں الفاظ نہیں ہوتے بلکہ ایکسٹرا ساؤنڈز ہیں یوز ٹو کنوے میسج. یعنی ایسی جو اضافی آوازیں ہم اپنے منہ سے نکالتے ہیں جس میں لفظ نہیں ہوتے
آوازیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم پیغام کو کنوے کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. تو اس میں جو ایکسٹرا آوازیں ہیں وہ یہ کیا ہے کہ اس میں جو تھراٹ کلیئرنگ ہے وہ اس میں شامل ہے. یعنی جس طرح تو یہ تھراٹ کلیئرنگ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اپنی آواز صاف کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اپنا جو کانفیڈنس ہے اس کو گین کرنے کے لیے بھی تھراٹ کلیئرنگ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو کھنگورا جس کو کہتے ہیں، کھانسنا، کف کی آواز جو ہے وہ ہم بعض اوقات اس کو میسج جو ہے وہ ڈلیور کرتے ہیں. یعنی کسی کو الرٹ کرنے کے لیے ہم کف کی آواز یعنی کھانسی کی آواز یا کھنگورا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں وہ آواز جو ہے وہ اپنے منہ سے برآمد کرتے ہیں. اسی طرح مختلف قسم کی جو وسلز ہیں یعنی سیٹیاں ہیں ان کی آوازیں جو ہیں وہ بھی ہم یوز کرتے ہیں اپنا میسج جو ہے وہ ڈلیور کرنے کے لیے. تو یہ پیرا لینگویج کیا ہے؟ پیرا لینگویج یعنی الفاظ کے علاوہ دیگر آوازیں جو ہم اپنے منہ سے برآمد کرتے ہیں پیغام کو کنوے کرنے کے لیے، یہ پیرا لینگویج کہلاتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے ایک جو میسج ہے، جو ایک چیز جو ہے وہ کس طرح ادا کی ہے، یعنی ہاؤ اے میسج از کنویڈ، یہ چیز جو ہے یہ اس میں انوالو ہوتی ہے. آپ کی جو آواز کی ٹون ہے اس میں وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کے جو ورڈ ریٹ ہے یعنی اسپیڈ آف ٹاک ہے وہ اس میں ڈیپینڈ کرتی ہے، اس میں میٹر کرتی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پیرا لینگویج کہلائیں. اس کے بعد جو نیکسٹ کویسچن ہے وہ ہے کہ واٹ از پروکسیمکس؟ پروکسیمکس کسے کہتے ہیں؟ تو ہم نے پڑھا تھا کہ پروکسیمکس کا مطلب کیا ہوتا ہے، نیئرنیس، یعنی جو نزدیکی پن جو ہوتا ہے اس کو پروکسیمکس کہتے ہیں. تو اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ بنے گی، دا اسپیس among individuals also convey meaning. The study of space language is proxemics. یعنی جو ہر فرد کے ارد گرد اسپیس موجود ہوتی ہے، اس کی جو پرسنل جگہ موجود ہوتی ہے اس کو ہم پروکسیمکس کہتے ہیں. تو اس کی جو اسٹڈی ہوتی ہے یعنی اس جگہ سے، اس اسپیس سے ہم اپنا میسج جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو کنوے کرتے ہیں. جس طرح میں نے یہ پہلے کہا تھا کہ جو ایک آرڈنری مین ہے اس کی اسپیس کم ہوتی ہے. اس کے بعد جو مطلب اچھے سٹیٹس کا آدمی ہوتا ہے، اچھا چاہے اس کا سوشل سٹیٹس زیادہ ہو یا جاب سٹیٹس زیادہ ہو یا وہ زیادہ پرومیننٹ ہو سوسائٹی میں، اس کی جو اسپیس ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو اسپیس، دا اسٹڈی آف اسپیس اراؤنڈ اس از کالڈ پروکسیمکس. یعنی ہمارے ارد گرد جو اسپیس ہوتی ہے اس کا مطالعہ جو ہے وہ پروکسیمکس کہلاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو مختلف کنورسیشنز ہیں، مختلف نوعیت کی جو گفتگو ہوتی ہے اس میں اسپیس جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. جو ہمارے جو قریبی دوست ہوتے ہیں اس میں سب کم اسپیس ہوتی ہے، یعنی اس میں 2 فیٹ جو ہے وہ میکسیمم اس میں یا مطلب ہوتا ہے اس میں اسپیس دو لوگوں کے درمیان. یعنی اگر 2 لوگ جو ہیں وہ 2 فٹ کے فاصلے سے کم بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ دے آر فاسٹ فرینڈز. اسی طرح دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ ہے پرسنل چیز. اٹ از ریلیٹڈ ٹو ریلیٹیوز. ریلیٹیوز سے جو ریلیٹڈ چیز ہوتی ہے یعنی رشتہ داروں سے کے ریلیٹڈ جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 2 to 4 فیٹ، یعنی 2 سے 4 فٹ کا فاصلہ جو ہے وہ ان کے درمیان قائم کیا جاتا ہے. سوشل یعنی عام جو سوسائٹی سے ریلیٹڈ چیز ہوتی ہے اس میں 4 سے 12 فٹ کا فاصلہ یعنی 4 to 12 فیٹ جو ڈسٹینس ہے وہ رکھا جاتا ہے عام طور پہ. اور پبلک جو ہے، پبلک کے ساتھ جب آپ گفتگو کرتے ہیں اٹ از دین مور دین 12 فیٹ، یعنی اس میں 12 فٹ سے زیادہ کا اس میں فاصلہ جو ہے وہ رکھا جاتا ہے. یعنی یہ ایک ایسی آپ اس کو مطلب اس کو بتا دیا گیا ہے آپ کو اس میں مختلف، یہ یاد کرنا اتنا ضروری نہیں ہے. جو چیز یاد کرنے والی ہے وہ میں نے یہاں پہ آپ کو ہائی لائٹ کر دی ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے. یہ اس کی ڈیفینیشن ہے پروکسیمکس. نیکسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکٹائل کیا چیز ہے.
ٹیکٹائل جو ہے اٹ انوالو یوز آف ٹچ ٹو کنوے میسج، یعنی چھونے کے ذریعے بھی ہم پیغام جو ہے وہ دیتے ہیں دوسرے لوگوں کو. تو ہمارے چھونے کا انداز، ٹچ کرنے کا انداز جو ہے وہ بتا دیتا ہے کہ ہم کیا میسج جو ہے وہ ڈلیور کرنا چاہتے ہیں. تو ڈفرینٹ کائنڈ آف ٹچ کنوے ڈفرینٹ میننگ، یعنی اگر آپ کسی کو نرمی کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ چھوئیں گے تو اس کا مطلب کچھ اور ہوگا. اگر آپ درستگی کے ساتھ، کرختگی کے ساتھ کسی کو چھوئیں گے تب اس کا مطلب جو ہے وہ کچھ اور ہوگا. جس طرح وسیع شاہ کا شعر ہے کہ اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دو. تو یہ چھونا جو ہے مختلف نوعیت کا، یہ بھی مختلف قسم کے میسیجز جو ہے وہ کنوے کرتا ہے دوسرے لوگوں کو. اور اس چیز کی اسٹڈی کو کیا کہتے ہیں؟ ٹیکٹائل کہا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے کچھ اور چیزیں ہیں جو میں بھول گیا تھا آپ کو لانگ کویسچن پڑھاتے ہوئے. تو اس میں نے یہ کیا ہے کہ اس کو شارٹ کویسچنز میں اس کو شامل کر دیا ہے. تو اگر آپ مطلب یہ، اگر آپ اس کو کمیونیکیشن کو فلو کے اعتبار سے دیکھیں، یعنی اگر ہم کمیونیکیشن کے فلو کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کی یہ اقسام جو ہے وہ بنیں گی. اس میں نمبر 1 جو ہے وہ انٹرنل کمیونیکیشن ہے، اور نمبر 2 جو ہے وہ ایکسٹرنل کمیونیکیشن ہے. انٹرنل کمیونیکیشن کیوں ہوگی؟ یعنی کمیونیکیشن دیٹ ٹیکس پلیس ود ان این آرگنائزیشن، یعنی وہ کمیونیکیشن جو ایک تنظیم کے اندر ہوتی ہے اس کو ہم انٹرنل کمیونیکیشن کہتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے وہ کون سی ہے کہ ایکسٹرنل کمیونیکیشن. واٹ از ایکسٹرنل کمیونیکیشن؟ یہ کویسچن بن سکتا ہے. Communication which takes place among the persons of different firms or organization is called external communication. یعنی ایسی کمیونیکیشن جو مختلف فرمز یا مختلف آرگنائزیشن کے درمیان جو ہے وہ وقوع پذیر ہوتی ہے، اس کو ہم ایکسٹرنل یا بیرونی ابلاغ، بیرونی کمیونیکیشن ہم اس کو کہتے ہیں. اچھا، what are the different levels of communication؟ یہاں پہ یہ 3 اور اقسام جو ہیں وہ کمیونیکیشن کی ہیں کہ اس کے کون سے 3 مختلف لیول ہیں. تو اس کے 3 لیول جو ہے وہ یہ ہے کہ اپورڈ کمیونیکیشن، ڈاؤن ورڈ کمیونیکیشن اینڈ ہاریزونٹل کمیونیکیشن. یعنی اس کے 3 جو ہے وہ لیول ہیں. ان کی تینوں کی وضاحت جو ہے وہ اب ہم پڑھ لیتے ہیں. اپورڈ کمیونیکیشن کون سی ہے کہ from lower to upper، یعنی within an organization that it is the kind of communication that occurs from lower to upper rank people. یعنی ایسی کمیونیکیشن کی قسم جس میں ایک آرگنائزیشن کے اندر جو نچلی حیثیت کے لوگ ہوتے ہیں وہ اوپر والے لوگوں یعنی اپنی ہائر مینجمنٹ کے ساتھ جو کمیونیکیشن کرتے ہیں اس کو ہم اپورڈ کمیونیکیشن کہتے ہیں. یعنی اس کی مثال جو ہے وہ میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ ایک فیکٹری ہے، فیکٹری میں آپ جانتے ہیں ورکرز ہوتے ہیں، ان کے اوپر مینیجرز ہوتے ہیں، ان کے اوپر ڈائریکٹرز ہوتے ہیں. تو جو ورکرز ہیں جب وہ اپنے مینیجر یا ڈائریکٹرز کے ساتھ جو کمیونیکیشن کریں گے اس کو ہم اپ ورڈ کمیونیکیشن کہیں گے. اسی طرح جو ڈاؤن ورڈ کمیونیکیشن ہے وہ کیا ہے؟ ڈاؤن ورڈ کمیونیکیشن ایسی کمیونیکیشن ہوتی ہے جو ہائر رینک پیپل لوور رینک پیپل سے کرتے ہیں. It is the kind of communication that takes place from higher rank people to lower rank people. تو اس کا فلو جو ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف ہوتا ہے. یعنی جو ابھی میں نے مثال دی ہے آپ کو ڈائریکٹرز کی اور ورکرز کی، تو جو کمیونیکیشن ڈائریکٹرز یا مینیجرز اپنے ورکرز کے ساتھ کریں گے اس کو ہم ڈاؤن ورڈ کمیونیکیشن کہیں گے. اور جو تیسرے نمبر پہ چیز ہے واٹ از ہاریزونٹل کمیونیکیشن. یعنی ہاریزونٹل کمیونیکیشن کسے کہتے ہیں؟ ہاریزونٹل آپ جانتے ہیں متوازی چیز کو کہا جاتا ہے. تو وہ کمیونیکیشن جو ایک ہی جیسے رینک کے لوگ آپس میں کرتے ہیں اس کو ہم ہاریزونٹل کمیونیکیشن کہیں گے. مثال کے طور پہ ابھی میں نے آپ کو بتایا ایک فیکٹری کی بات، اس میں جو ورکرز آپس میں جو کمیونیکیشن کریں گے وہ ہاریزونٹل کمیونیکیشن ہوگی. مینیجرز جو ہیں وہ جو کمیونیکیشن آپس میں کریں گے وہ ہاریزونٹل کمیونیکیشن ہوگی.
डायरेक्टर्स जो हैं जो कम्युनिकेशन आपस में करेंगे वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगी। तो आप एक अगर फैक्ट्री की मिसाल नहीं समझ पा रहे, आप अपने कॉलेज की मिसाल ले लें। कॉलेज में स्टूडेंट्स जो हैं जो आपस में कम्युनिकेशन करेंगे वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगी, या जो टीचर्स आपस में कम्युनिकेशन करेंगे वो मतलब हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगी। तो इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इट अकर्स ऑन इक्वल लेवल्स, इट इज बिटवीन द पर्सन ऑफ सेम रैंक एंड केडर, यानी एक ही रैंक एक ही लेवल के लोगों के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है उसको हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। और इसकी और एक मजीद सादा जो डेफिनेशन है वो ये है कि कम्युनिकेशन अमंग पीयर्स इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, एक जैसे एक रैंक के लोगों के दरमियान होने वाली कम्युनिकेशन वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाती है। इसके बाद जो है वो ये हमारा आज का जो मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके इसी चैप्टर के एमसीक्यूज जो हैं वो एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो बेटा इसको अच्छी तरह एक दफ़ा पढ़ लें। इन क्वेश्चंस को आप अपने रजिस्टर में शॉर्ट क्वेश्चन वाली जगह पे तहरीर कर लें और इनको आपने याद करना है। तो आज का लेक्चर जो है वो इतना ही है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।